بندے نو یاد کرے سی کون بندے نو یاد کرے سی اتے ڈھونڈے کون قبر نو کس درد اساڈا ہو سی کس درد اساڈا ہو سی او روگی اجڑے دل کیونکہ اس قبر کو گڑے پڑ گئے تھے روگ لگ گیا تھا جب انسان کو بیماری کا روگ لگ جائے یا کوئی کاروبار کے نقصان کا روگ لگ جائے آدمی کی صحت گر جاتی ہے وہ صحت نہیں رہتی وہ چہرے پر حسن نہیں رہتا کمزوری نمایاں ہوتی ہے تو قبر کو روگ لگ گیا آ فرماندے میں کون بندے نو یاد کرے سی یہ شعر صرف اس نوجوان کے لیے نہیں ہم سب کو فکر کرنی ہے کل ہماری قبروں کا بھی ایسے ہی انجام ہونے والا ہے جس طرح کی آج ہم تربیت دے رہے ہیں جس طرح کی آج ہم اولادیں چھوڑ رہی ہیں بابا 40 دن تو بڑے دور کی بات ہے کسی کو یاد کرنا آج کل کے مولانا صاحب تو یہ تربیت دے رہے ہیں ادھر سلام پھیرو نماز جنازہ کا ہاتھ نیچے کر لو اوپر ہاتھ کے لیے دعا کے لیے ہاتھ بلند نہ کرو یہ رشتہ تو دعا کا قبرستان سے ہی ختم ہو رہا ہے یہ جماعت اہل سنت ہے شکر کرو کہ سنیوں کی اولاد ہو کہ تمہارے پیچھے کوئی 40 دن تو دعا مانگتا ہے ورنہ قبرستانوں میں رشتے ختم ہو رہے ہیں وہاں سے ہی مولوی صاحب ہاتھ نیچے کر لیتے ہیں مولانا جنازے کے بعد دعا نہیں مانگی انہوں نے کہا کوئی دعا ہے ہی نہیں میں نے کہا یہ مولوی کا قصور نہیں ہے یہ ہماری بدعمالیوں کا قصور ہے کہ خدا نے مولوی بھی اسی قسم کے دے دیے آج دعاؤں کا انکار ہو رہا ہے دعا بھی ضرورت ہی نہیں عجیب ایک تصور پیدا کیا جا رہا ہے اور جبکہ نماز کے اندر ہر مومن یہ دعا مانگتا ہے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب سید عالم نے اس دعا کا مقام کہاں رکھوایا نماز کے آخر میں کہ اللہ کہتا ہے میں اس وقت تک نماز قبول نہیں کروں گا جب تک تو میرے نبی پر سلام نہ کہہ لے درود نہ پڑھ لے ماں باپ کی مغفرت کی دعا نہ کہہ میں اس وقت بھائی کہہ دو سبحان اللہ ویسے پیپل پارٹی کا دور ہے پابندیاں تو اٹھ گئی ہیں سبات میں گولہ باری ہو رہی ہے آپ پر کیوں خوف تاری ہے ذرا مل کر کہو اللہ آپ کو سبحان اللہ کا اجر دے بالکل ہی خاموشی چھائی ہوئی اللہ رحم کرے ابھی تو بھائی خوراک مل رہی ہے پھر کہو ذرا حضرت شاہ فرماندے نے کون بندے نو یاد کرے سی اتے ڈھونڈے کون قبر نو کس نو درد اساڈا ہو سی اوے روگی اجڑے دل ختم درود پڑھ سب میں سن اپنے گھر نو روح محمد بخشا تیرا او تکسی کیڑے دل یہ لفظ سمجھنے کے قابل ہے ختم درود پڑھ سب ویسن چاہے حقیقت میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے چاہے دنیا کو دکھانے کے لیے کہ بھئی دیکھو ابا جی مر گئے ہیں ہم نے کتنی دیگیں چڑھا دی ہیں آپ فرماتے ہیں بات دیگوں سے نہیں بنتی بات تو ماں باپ کی خدمت کی ہے موت تک بنتی ہے کہ جب تک تو زندہ ہے اپنے محسنوں کے لیے دعائیں مغفرت کرتا ہے یہ کیا ہوا کہ 40واں کرا دیا اب سالانہ کرا دیا اب بابا جی کی روح کو رخصت کر دیا ماں باپ کی روحیں رخصت نہیں ہوتی رسول اللہ نے فرمایا تمہاری موت تک تمہاری دعاؤں کا انتظار کرتی ہے حضرت صاحب رحمت اللہ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ 7 دن بے ہوش رہے یعنی غشی رہتی تھی کیفیت تاری رہتی تھی یہ خوف تاری رہتا تھا کہ میری تو اولاد ہی نہیں ہے میرے پیچھے کون دعا مانگے گا تو 7 دنوں کے بعد ان کے پیر و مرشد غازی شاہ قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ خواب میں آئے
آپ نے اپنی پنجابی زبان میں کہا او حافظہ کیڑے پاسے لگ گئے کہ میری شادی نہیں ہوئی، میرے بچے نہیں سن، میرے پیچھے دعا کون منگے گا؟ آپ نے فرمایا او حافظہ جڑے اللہ بھی یاد کرتے نے اولاداں دے محتاج ہو کے نہیں مردے۔ پڑھیا نہیں ہے فذکرونی اذکرکم وشکرونی ولا تکفرون، جنہاں ساری عمر اللہ نو یاد کیتا، اللہ آندا تسی منو جیوندیوں یاد کر دے گے، میں تنوں موئیوں یاد کرتا۔ اس پر حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ نے پھر 7ویں دن کے بعد یہ شعر کہا، تو بیلی تے سب جگ بیلی، ام بیلی بھی بیلی، یاراں باج محمد بخشا، یاراں باج محمد بخشا، تے سنی پئی ہوے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ گھر آپ سونے کا بنا لیں، اس گھر میں کسی کا بسیرا نہیں، وہ گھر خالی ہے اور آپ تنہا ہیں، وہ گھر نہیں جہنم ہے۔ گھر وہی ہے جس کے اندر بسنے والے ہوں، پوتے ہوں، پوتیاں ہوں، بیٹے ہوں، بچیاں ہوں، گھر میں ایک چہچہا ہو اور رونق لگی ہو۔ آپ فرماتے ہیں جس طرح جس گھر کے اندر انسانوں کی آوازیں نہ ہوں وہ گھر نہیں ہے، فرمایا وہ قبر بھی ویران ہے جس پر کوئی دعائیں نہ مانگتا۔ تو بیلی تھے سب جگ بیلی۔ حضرت داتا گنج بخش اشمیری کی کوئی اولاد تھی؟ آپ نے شادی کی؟ کوئی اولاد ہے؟ اللہ کو یاد کرتے رہے۔ ایک طرف جہانگیر لیٹا ہوا ہے، اس کی قبر پر دن میں 5-6 آدمی نہیں جاتے، اور داتا صاحب کی قبر پر رات کو جس کو روٹی نہیں ملتی اسے در حضرت علی گڑھ کی در پر روٹی مل جاتی ہے، اور رات بھی قرآن پڑھا جا رہا ہے، دن کو بھی قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ میرے دوستوں موت تو آنی ہے، میری ماں بہنوں سنو، موت آئے گی، فیصلے موت کے بعد ہوں گے۔ آپ نے کون سی تربیت دی ہے اولاد کو؟ اگر اچھی تربیت دی ہے تو 5 نمازوں میں آپ کی اولاد آپ کو یاد کرے گی، اور اگر خالی پلازے دے گئے ہو تو پلازوں کو چومتی رہے گی، اماں ابا کا خیال نہیں رہے گا۔ اس لیے اولاد کو دنیا دو، پر دنیا سے زیادہ آخرت کی فکر دو۔ یہی میرا پیغام ہے اور یہی آج کی محفل کا مدعا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔